میں آپ تمام جتنے بھی میری بہنیں ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے آج آپ سب پر فخر ہے۔ ایک دور تھا جب ہم خیبر پختونخوا میں صرف اور صرف خودکش دھماکے دیکھتے تھے، بارود دیکھتے تھے، گولیاں دیکھتے تھے۔ پھر وہ دور ختم ہوا، لیکن یہ 22 سال مسلسل ایک پورا ہمارا جنریشن تعلیم سے محروم رہا ہے، چاہے وہ ہماری بہنیں ہوں، چاہے ہمارے بھائی ہوں۔ پھر 2018 سے لے کر 2022 تک ہم نے امن دیکھا، عمران خان صاحب کی حکومت تھی، پاکستان کے لیے پالیسیز بن رہی تھی، پاکستانیوں کے لیے پالیسیز بن رہی تھی، امن آیا ہوا تھا، خوشحالی تھی، ترقی ہو رہی تھی، جی ڈی پی گروتھ کر رہا تھا، امپلائمنٹ بڑھ رہی تھی، غریب کا احساس تھا اس حکومت میں۔ لیکن بدقسمتی سے جو فیصلہ ساز ہیں اور منصوبہ ساز ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا بند کمروں میں بیرونی سازش کے ذریعے اندرونی غداروں کے ایما پر ایک جمہوری حکومت کا پانسا پلٹا گیا۔ پھر 2022 سے لے کر آج تک مسلسل پاکستان دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ جو جی ڈی پی گروتھ 2022 میں ہم نے 6.1% پر چھوڑا تھا، آج وہ 3% پر رہ گیا ہے۔ مہنگائی آپ سب دیکھ رہے ہیں کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ بے روزگاری، نوجوان، اگر آج آپ اعلان کریں کہ باہر کون سا نوجوان جانا چاہتا ہے تو بمشکل جو ہیں آپ کو 1% لوگ بھی ملیں گے جو پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر روزگار کے مواقع ہی نہیں ہیں۔ یہ فیصلہ ساز، یہ منصوبہ ساز اور ان کے لائے ہوئے یہ بندے، ان کی وجہ سے آج ہماری 45% آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے پہنچ چکی ہے، یعنی تقریباً 10-12 کروڑ لوگ آپ کے آج غربت کی لکیر سے نیچے ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی پاکستان پر مسلط حکمرانوں کی۔ لگے ہوئے ہیں صرف اور صرف جو ہیں عمران خان صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے، لگے ہوئے ہیں ان کو توڑنے کے لیے، لگے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے۔ پاکستان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل ایک مہینے میں 3 دفعہ بڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پر، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی اس طرف میں آ رہا ہوں۔ 2022 کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ یہاں پر جو ہے پھر ان لوگوں کو آباد کرنا ہے جن لوگوں نے ہمارا امن چھینا تھا، جس امن کے لیے خیبر پختونخوا کی عوام نے 80,000 سے زیادہ قربانیاں دی، شہادتیں دی، جس میں ہمارے معصوم شہری تھے، جس میں ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ تھے۔ ہم چیختے رہے، ہم چلاتے رہے کہ نہ آباد کرو ان کو، دوبارہ نہ لاؤ ان کو، ہمارے صوبے کا امن تباہ نہ کرو۔ کہتے تھے جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ لوگ آئیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ملٹری آپریشن زبردستی کیے جا رہے ہیں، ڈرون اٹیکس میں ہمارا کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے، معصوم لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ پرسوں عالم اسلام کے لیے بڑا سانحہ تھا، شیخ ادریس صاحب، ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ ہمارا نقصان ہے خیبر پختونخوا کی عوام کا، خیبر پختونخوا کا۔ لیکن یہ پالیسیز چلتی رہے گی جب تک آپ لوگ اٹھیں گے نہیں، آواز نہیں اٹھائیں گے۔ آج میری یہ بہنیں محنت کر کے یہاں پہنچی ہیں، میرٹ پر پہنچی ہیں۔ ان کے پیرنٹس نے اس مہنگائی کے دور میں ان کو سبق پڑھایا، ان کو ڈاکٹر بنایا۔
لیکن فرض کرے اگر امن نہیں ہوگا تو یہ جاب نہیں کر پائیں گی. اگر امن نہیں ہوگا یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. امن نہیں ہوگا یہاں پر ترقی نہیں آئے گی. سب سے پہلے ہم نے امن کے لیے آواز اٹھانی ہے. آپ سب نے اس میں ہمارا ساتھ دینا ہے, ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے. میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی ہماری ان بہنوں کا خیال رکھوں گا, اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح ابھی میں نے آتے ہی 2400 ڈاکٹرز کو بھرتی کا اعلان کیا ہے, اور انشاءاللہ وہ میرٹ پر ہوگا, جس میں کیپیبلٹی ہوگی جو میرٹ پر آئے گا انشاءاللہ تعالی اس کی بھرتی ہوگی, جو میرٹ پر نہیں آئے گا وہ رہ جائے گا. اسی طرح جس طرح وائس چانسلر صاحب نے کہا, ہمارے جو بڑے تھے, کیونکہ ہم قبائلی ہیں یہاں پر, میرے غیرت مند پختون مشران بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں کوئی عورت یا لڑکی بیمار ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ فیمیل ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. لیکن جو ہماری ایج کی ہماری فیملی میں لڑکیاں ہیں, انہوں نے بمشکل جو ہیں 5th تک کی تعلیم حاصل کی ہے. تو پھر جب ہم بڑے ہوئے تو ہم یہ کہتے تھے کہ مطلب جب لڑکی بیمار ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو فیمیل ڈاکٹر سے علاج کروائیں, تو کیوں وہ فیمیل ڈاکٹر کسی کی بہن نہیں ہے, کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ تو اسی لیے آپ سب نے, ہماری یہ جو بہنیں ہیں, جس طرح وائس چانسلر صاحب نے کہا کہ ان کو گھر میں نہیں بٹھانا, ان کو آپ نے جاب کے لیے اگر فرض کرے رشتہ بھی ہو, جس طرح وائس چانسلر صاحب نے کہا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وائس چانسلر صاحب کے الفاظ ہیں کہ ان کے ہسبینڈ سے آپ نے لکھ کر لینا ہے کہ انہوں نے جاب کرنی ہے. تو اگر فرض کریں آپ لکھ لے تو پھر جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو انشاءاللہ تعالی جاب بھیجے گی.